لیکن اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شارٹ کٹ مار کے فرمایا کہ ایک چیز کو تم مستعدی سے کنفرم ہولڈ اٹ. قرآن میں اس کی جگہ جگہ ذکر ہے. تو اگر جس کا وہ عمل مضبوط ہوگا دنیا کے اندر اور اس نے وہ عمل کیا ہوگا تو سب سے پہلے اس کو قبر میں فائدہ دے گا, اور وہ عمل کرنے والا عذاب قبر سے بچ جاتا ہے. پہلی منزل میں کامیابی ہو جاتی ہے اس کو. نہ اس کو پھر اندھیرا نظر آتا ہے, لائٹیں نظر آئیں گی, کارپیٹ نظر آئیں گے, وہ قبر چھوٹی نہیں ہوگی, پورا اس کو تو راستے کھول دی جائیں گے اس کے لیے جنت کے نام میں. وہ سمجھے گا نہیں کہ میں کچھ چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں, کوئی نقصان مجھے ہوا ہے. بہترین ہیپی لائف ہوگی اس کی. اس کو جو ڈالا ہوا قبر میں تو ہزاروں بیماری ہوں گی بیچارے کے اندر. کسی ہارٹ اٹیک سے جا رہا ہوگا, کسی فالج پڑا ہوگا, کسی کو کچھ ہوا ہوگا, تبھی تو وہ مرتا ہے نا آدمی. تو جیسی جائے گا سب بیماریاں دوائیاں ختم الحمدللہ. فرش ناس. اب یہ ہم پر ہے کہ ہم تھوڑی سی اگر سینس استعمال کریں. اللہ کے نبی یہ نہیں کہا کہ دنیا میں کام نہ کرو, تم فلاں نہ کرو, یہ کہ تو نہیں کہتے. دنیا میں ہے, ضرورت تو ہے نا ہماری, کاروبار بھی ہے, بیوی بچے, سب کچھ ہم نے کرنا ہے. لیکن یہاں فرمایا کہ تم ایک قبر کی تیاری ساتھ رکھو. اس کو نہیں بھولنا چاہیے. ریمائنڈ کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 5 وقت نماز اسی لیے دی ہے کہ ٹھیک ہے جاؤ کاروبار کرو, لیکن فوراً چند گھنٹوں کے بعد آ جاؤ. پھر بھیج دیتا ہے جاؤ دنیا میں کام شام کرو, پھر آواز پڑتی آ جاؤ, پھر تم ادھر کام کرو. تو یہ سب ریمائنڈر ہیں ہمیں آخرت کے, سب ریمائنڈر ہے. تو ایک عمل تو ایسا ہے کہ جس کو انسان کو ہر وقت کرنے کے لیے کہا ہے. وہ سب سے بہترین جو ہے ساتھی بنتا ہے انسان کا, وہ عمل بنتا ہے, اور وہ ذکر اللہ. جس کے لیے الحمدللہ آپ بھی آئے ہیں, میں بھی آیا ہوں. میں بھی بہت زیادہ محتاج ہوں اس چیز کا کہ اللہ میری قبر بھی اچھی کر دے. آپ حضرات بھی ماشاءاللہ سب کے لیے دعا ہوں, اللہ تعالیٰ ہم سب کی قبر بہتر کر دے. جب قبر میں جائیں تو ہمیں نہ کوئی وحشت ہو, کسی قسم کے نہ ہو کچھ نظر ہے, بس خوش ہوں کہ الحمدللہ ہماری محنت آج کام آ گئی. تو یہ ذکر اللہ ہے. ذکر سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. ذکر کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کو یاد کرنا. ذکر کا مطلب ہے اللہ کو یاد کرنا. تو اللہ کو یاد کرنے سے اللہ کو کیا فائدہ ہے؟ اس کو تو یاد کرنے کو آپ جانتے ہیں کہ ساری سبح للہ ما فی السماوات والارض لہ الملک والحمد وهو علی کل شیء قدیر. اس کو تو ہے ہی نہیں ہمارے ذکر کی, ہم اس کو بیٹھ کے اللہ اللہ کریں. یہ تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنا نام لینے کی ہمیں توفیق عطا فرما دی ہے. تو میرے بھائیوں, قبر کی تیاری یہ ہے کہ کاروبار بھی کریں, کام بھی کریں, بیوی بچوں میں بیٹھیں, سب کچھ کریں, لیکن اللہ کا ذکر کے ساتھ چلتے رہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اس چیز کی پریکٹس کرنے کے لیے ہم ہلکا ذکر کرتے ہیں, ذکر کی دعوت دیتے ہیں, چور کو بلاتے ہیں کہ آؤ اللہ کا ذکر کرو. تو حقیقت یہ ہے کہ اس جو آج مجموعہ میں بیٹھا ہے یہ انف نہیں ہے کہ آج ہم ذکر میں بیٹھ گئے ہماری قبر کی تیاری ہوگی. نہیں, الذین یذکرون اللہ قیاما, ہر وقت آپ کو ذکر کرنا چاہیے, ہر وقت کرنا چاہیے. پھر ایک مجلس میں تھوڑی آدمی کو صبح بیٹھ گیا شام بیٹھ گیا, نہیں, سارے وقت انسان کو ذاکر ہونا چاہیے. پھر پچھتائے گا نہیں قبر میں. اس کا طریقہ اللہ نے بڑا اچھا بتایا کہ ذکر بھی ایسا کرو کہ نہ تمہیں کسی کام میں تکلیف ہو رہی ہو, نہ تمہارا کوئی کام رک رہا ہو, نہ کوئی مصیبت کسی چیز میں تمہاری رکاوٹ آ رہی ہو. تو اللہ نے اس کا بڑا پیارا انتظام کیا ہے کہ اپنے دل کو اللہ کا ذکر کی طرف لے آؤ. So nice. You're doing the job with your hand, but doing the zikr with your heart. Such beautiful things. اتنے زبردست طریقہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہیں ضرورت نہیں, جاؤ بزی رہو ان ہارٹ. ٹیکسی چلاؤ, اکاؤنٹنٹ رہو, ڈاکٹر بنو, انجینئر بنو, ڈو واٹ یو وانٹ ٹو ڈو اٹ, سائنسٹسٹ بنو, بٹ جو کچھ بھی کر رہے ہو دل آپ اللہ 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 کرتا رہے. اس کا پھر ثواب بھی بہت ہے. جیسا ابھی ہم بیٹھے ہیں, مجمع لگا ہے,
اتنا بڑا ثواب ہے کہ اللہ نے فرمایا لا یشقى جلیسہ، کہ جو اس مجمع میں آئے گا، جو جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اس کو میں خالی چھوڑتا ہی نہیں. اتنا بڑا ثواب ہے اس کا کہ جو اس مجلس میں آ کے بیٹھ گیا، چاہے کیسے ہی بیٹھ گیا، تو میں اس کو خالی نہیں چھوڑتا، بلکہ جیسی مجلس ختم ہوگی ایک فرشتے کے ذریعے اعلان کراتا ہوں، منادی فی السماء، آسمان سے آواز مارتا ہے وہ، قوم مغفور، جو لوگوں جو شامل تھے تم سب کو میں نے بخش دیا. بدل تو سیئات الحسنہ، اور جو تم گناہ چپکے تھے نا تمہارے ساتھ، اٹیچ تھے نا تمہارے ساتھ گناہ، جو تم آئے تھے ہم نے اس کو تبدیل کر دیا نیکیوں کے اندر. ایسی مجلس تو الحمدللہ روز ملنی چاہیے، ہمیں ہر وقت ملنی چاہیے، جب ہمارے گناہ ساتھ کے ساتھ ختم ہوتے جائیں اور نیکیوں میں تبدیل ہوتے جائیں. یہ کتنا بڑا سوال ہے. تو جب آپ دیکھیں کہ ایسا ذکر کی مجلس ہو رہی ہے، شامل ہو جائیں اس میں، کیوں کم سے کم گناہ ختم ہو جائیں گے، نیکی مل جائیں گی الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ اعلان کرا دے گا اس کی مغفرت ہوگی، ختم.